فرما رہے ہیں, اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ بہت کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کے دلا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت بھوکا رہوں اور ایک تاکہ تیرا شکر کروں, ایک بھوکا رہوں تاکہ تیری طرف جاری کروں, اور ایک وقت کھاؤں تاکہ تمہارا اللہ پاک تیرا شکر کروں. سوچے میری بہنوں کہ جن کے لیے دنیا و آسمان بنایا گیا, میری بہنوں ایک سنت ٹوٹتی اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کسی سنت کو میری بہنوں ہم نے چھوٹا کہنا ہی نہیں کہ یہ سنت چھوٹی ہے, کیونکہ کوئی سنت چھوٹی ہے ہی نہیں. یہ سوچے میری بہنوں جن کے لیے دنیا و آسمان بنایا گیا میری بہنوں, تو ان کی کس قید میری بہنوں آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, بیٹھ کے پانی پیو, فوراً مانتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی جان میں بناتی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال پہلے بتا گئے کہ بیٹھ کے پانی پیو, وہ ہمیں یقین نہیں. تو میری بہنوں ہمیں اس پہ یقین لانا ہے کہ اللہ کہ ہمارا جو ہے نا, کہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں کیا لا الہ الا اللہ اور جسموں پہ محمد الرسول اللہ. اور ہم کہتے ہیں نا جب کلمہ پڑھ لیا اب نماز ہم پہ فرض ہو گئی. کہتے ہیں جس طرح میری بہنوں صحابہ کرام نے 13 سال ایمان پہ محنت کی, نماز تو بعد میں فرض ہوئی, تب ان کی نمازیں بنی نا میری بہنوں. 13 سال ایمان پہ محنت ہوئی, 13 سال کس پہ محنت ہوئی, لا الہ الا اللہ پہ, تب ان کی نمازیں بنی. اور ایسی نمازیں بنی میری بہنوں, نماز کی نیت باندھی, مرے ہوئے بچے زندہ کروا لی, ایسی ان کی نمازیں میری بہنوں, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نماز جنت کی کنجی ہے. کنجی کیا, چابی, جس پر چابی ملی ہر چیز مل گئی. آج ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی چابی دے کہ یہ تمہارا گھر ہے اور یہ چابی تم لے لو, سب تم گھر کی مالک ہو, تو ہم کتنے خوش ہوں گے بھائی, چابی مل گئی اب تو گھر میرا. سوچے اللہ پاک تو شخص کو دے رہے ہیں کہ جنت کی نماز جنت کی کنجی ہے. تو میری بہنوں ہم ہر حال ہر کام کو اللہ سے بنوانے والے کیا, نماز کے ذریعے جو حال ہو نماز کی نیت باندھے اللہ سے مانگو, اور اللہ ہی پورے کرنے والے ہیں میری بہنوں. کہتے ہیں ایک نماز بھی ہمیں نہیں چھوڑنی, ایک نماز بھی میری بہنوں. کہتے ہیں نا ہم بولتے ہیں کہ ہم جو شخص نہیں نماز پڑھتا کہ نماز ہمیں پڑھی جاتی, کہتے ہیں اللہ پاک اس کو توفیق نہیں دیتے. سوچیں یہ بھی ہمیں ہونے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک اس کو نماز کی توفیق عطا فرما. کہتے ہیں نا ایک صحابی کا واقعہ ہے, ابن عباس ہوگا, ان کی آنکھ میں پانی اتر آیا اور آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے کہا کہ 5 دن آپ کو لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا بجائے زمین کے. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ایک رکعت بھی اس طرح پڑھنا گوارا نہیں. کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جو جان کا نماز چھوڑ دے اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ناراضگی کی حالت میں ملیں گے. ان کو ایک رکعت بھی اس طرح پڑھنا گوارا نہیں ہے. ہمیں فوراً کوئی تکلیف ہو کہتے ہیں کرسی لاؤ, ہے کہ نہیں میری بہنوں, سب سے پہلے ہمارا یہ ہوتا کرسی لاؤ. کہیں تھکے ہوئے آئیں گے ہم بولتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, کہ اب ٹانگیں کام نہیں کر رہی. بازار میں ہم گھنٹے بیٹھتے رہیں گے, ہماری ٹانگیں درد نہیں کریں گی. ہم یہ نہیں بولتے بازار میں 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں, لیکن جہاں نماز کی نیت مانگے ہماری ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سوچے میری بہن, کیونکہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے نا کہ کیا چیز ہے. صحابہ کرام میری بہن نماز پڑھتے نا تو ان کے سامنے جنت اور دوزخ ہوتی, ان کے سامنے اللہ پاک ہوتے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے میری بہن ہم نماز کی نیت باندھے ہر چیز کو اللہ سے منوانے والے بن جائے نماز کے ذریعے. اور کہتے ہیں علم راستہ ہے, ذکر روشنی ہے, کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض میری بہنوں کہ جائز ناجائز, پاک ناپاک اور حرام حلال کا اس کو پتہ ہو, یہ تو میری بہنوں فرض ہے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں کہ ہم کہیں ہم نے یہ حاصل نہیں کرنا. کیونکہ میری بہنوں اگر ہمیں غسل کا علم ہوگا نا تو ہمارا وضو صحیح ہوگا, اگر ہمیں وضو کا علم ہوگا تو ہماری نمازیں صحیح ہوں گی, اگر ہمیں نمازوں کے فرائض نمازوں کے واجبات پتہ ہوں گے تو ہم صحیح طرح پڑھ سکیں گے. جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم نہیں پڑھ سکتے. میری بہن دنیا کی کوئی چیز ہمیں معلوم ہو نا کہ یہ ڈش اچھی بناتی ہے تو ہم فوراً اس کو کال کر دیں. میں یہ نہیں دیکھوں گی میری عمر 60 سال ہے, میری 70 سال ہے, میری 50 سال ہے, وہ کہے گی ساری عمر اس نے پکایا, اس کو یہ ڈش ہی نہیں پکانا آتی. دنیا میں مجھے شرم نہیں آئی, لیکن کوئی بات نہیں, لیکن مجھے اچھی لگی میں سیکھوں گی اسے کہ مجھے تو یہ سیکھنی ہے. تو میری بہنوں اس طرح ہمیں دین کے کام میں بھی شرم نہیں کرنی, یہ نہیں سوچنا. ہم بعض دفعہ بولتے ہیں یا اللہ اب اتنے بڑے ہو گئے, یہ کیا بولے گی, اتنی سی بچی پڑھانے والی تو چھوٹی سی بچی ہے, وہ کیا بولے گی, اسے قرآن صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا, اسے نماز صحیح طرح نہیں آتی. تو میری بہنوں ہمیں دین کے کاموں میں شرم نہیں کرنی ہے, ہر کام سیکھ کر کرنا ہے. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو علم سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مسلمان بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان کے پرندے, سمندروں کی مچھلیاں اور بلوں کی چوٹیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. سوچے میرے گھروں دین کے علم کے لیے, کیونکہ میرے گھروں دنیا کا علم تو فن ہے, دنیا ختم تو فن ختم, لیکن دین کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ تو انسان کے ساتھ جائے گا. اور کہتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے جس میں سے ایک ذاکرین کے لیے, تو ذاکرین ہنستے ہوئے داخل ہوں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد
کسی چیز کا پل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو تو لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے. تو میری بہنوں ہم اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں نا اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص صبح اور شام کی تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک اس کو اپنا ولی نہ بنا لے. اور ولی کیا میری بہنوں دوست. تو میری بہنوں اللہ کا ذکر اہتمام چلتے پھر تو میری بہنوں کرنا ہی ہے. چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیٹ رہے ہیں وہ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے. لیکن اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے میری بہنوں کہتے ہیں نا ہمیں کسی کو مخاطب کرنا ہے. اب آپ مثال لے جب میں بات کر رہی ہوں آپ اس سے بات کریں آپ اس سے بات کریں آپ اس سے بات کریں سوچے میں تو پاگل ہی لگوں گی نا کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں. میں 2 منٹ کروں گی 4 منٹ کروں گی میں خود چپ ہو جاؤں گی یا میری بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا. تو میری بہنوں جب اللہ کا ذکر ہم بے دھیانی سے کریں گے نا میری بہنوں تو پھر اللہ پاک بھی فرمائیں گے کہ میں اس سے کیا بات کروں جب اس کا میری طرف دھیان ہی نہیں ہے. تو میری بہنوں اللہ بندے کا معاملہ جتنا ہم دھیان سے کریں گے اللہ پاک اتنا ہی دھیان ہماری طرف دیں گے. اللہ پاک کہتے ہیں نا میں تمہارا ذکر رشتوں کی مجلس میں کروں گا جو تم سے بہتر مجلس ہے. تم اللہ کا ذکر دھیان سے کرنے والے بن جائیں. اور میری بہنوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے علماء دین کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. سوچے میری بہنوں کہتے ہیں نا میری بہنوں ہمیں ہر مسلمان کا حق ادا کرنا ہے. کہتے ہیں نا جو شخص اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کا حق ادا کرے اللہ پاک اس کو جنت کی بلندیوں پر محل عطا فرمائے گا. اس لیے کہ میری بہنوں ہم سوچیں ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہے ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیری ساس نے ساتھ کیا کیا تیری ماں نے کیا کیا تیرے بھائی نے ساتھ کیا کیا. سوال کیا تو نے کیا کیا ہوگا. تو میری بہنوں سوچیں ہمیں تو اپنا عمل نامہ صحیح کرنا ہے نا ہمیں اپنا عمل صحیح کرنا ہے. اگر ہم دیکھتے نا دوسرے نے کیا کیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کسی کے ساتھ کیا کریں جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس سے جوڑو تو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایزا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے میں دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ مسلمان تو یہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اور کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو میری بہنوں ہم خود سوچیں کہ آج ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ بھائی کے لیے کرتے ہی کرتے ہیں. ہم خود سوچیں میری بہنوں. تو میری بہنوں کہتے ہیں ہر مسلمان کو ہمیں احترام کرنا ہے کیونکہ اس کے دل میں کلمہ ہے. اگر مسلمان نہیں بھی میری بہنوں پھر بھی ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. کیا پتا وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ کی نظروں میں عزیز ہو جائے. سوچیں تو ہمیں ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہے ہر مسلمان کا اور جو کام کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. دیکھیں میری بہنوں عمل چھوٹا سا بھی ہوگا لیکن اس میں اخلاص ہوگا تو اللہ پاک اس کا بہت اجر دیں گے. لیکن اگر عمل بڑا سے بڑا بھی کر لے لیکن اگر اس میں ریاکاری ہے اس میں دکھلاوا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں ان سے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں. تو میری بہنوں ہم جو بھی کام کرے خالص اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میری بہنوں اللہ پاک راضی ہو گئے میری بہنوں ہر چیز سب جو راضی ہو جائے گی. کہتے ہیں نا آپ دنیا کو راضی کریں گے اللہ کو راضی نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ کو راضی کر لیں گے نا میری بہنوں تو اللہ پاک دنیا ہم سے خود ہی راضی ہو جائے گی. کہتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تو آخرت کو اپنا نظم العین بنا لے میں دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا اور تیرے سارے کام سمیٹ دوں گا. اگر تم نے دنیا کو اپنا نظم العین بنایا تو آخرت تمہیں ملے گی ہی نہیں لیکن تمہارے سارے کاموں کو میں بکھیر دوں گا. میری بہنوں ہم لوگ اپنی آخرت کو نظم العین بنا لیں اور جو بھی کام کرے خالص اللہ کے لیے کرنے والے بن جائے کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا اس کا اجر بھی اللہ سے لوں گی میں. اور پھر میری بہنوں میں اس کام کا دکھ بھی نہیں ہوگا. آج ہمیں دکھ کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو سب اتنا اچھا کیا اتنے ویسا ریٹرن کیا کیا. ہم تو ریٹرن دیکھتے ہیں نا میری بہنوں مجھے ریٹرن کیا ملا اس کا. جب ہمارے دل میں ہوگا نا ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں ریٹرن کا وہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا. اللہ پاک اس کا اجر دیں گے. اور کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے ان کے بعد میری بہنوں ان کی امت کے ذمہ ہے یہ کام. ہر مرد ہر عورت ہر بچے کے ذمہ ہے یہ کام. اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. میری بہنوں ایک ماں صبح اٹھتی ہے نا ماں کو کوئی یہ نہیں بولتا یا نہ شوہر بولتا نہ بچہ والا ناشتہ بنا بچے کو یونیفارم بنا یا بچے کو اسکول کے لیے کیا کر. ہر ماں کو پتا ہے کہ مگر میں ماں ہوں نا میری ذمہ داری کیا ہے. تو میری بہنوں اس طرح ہمیں پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے. تو ذمہ داری ہماری کیا ہے کلمہ ایمان یا تبلیغ. اصل ہماری ذمہ داری یہ ہے میری بہنوں ہم اس چیز سے مطمئن نہ ہو
کہ میں پردہ کرتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں مطمئن ہو جاؤں. کہتے ہیں نا اصل تو یہ کہ ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہے. آج ہم سوچے میرے بہنوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اگر اس امت کی فکر نہ کی ہوتی تو میری بہنوں یہ دن ہم تک کیسے پہنچتا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا میری بہن. کہتے ہیں نا صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، نزا کا وقت ہے، موت ہے، جبریل علیہ السلام ہے، اللہ پاک آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کی فکر نہیں، حضرت فاطمہ کی فکر نہیں. حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ 18 سال. جب وہ بیوہ ان کی عمر 18 سال تھی. فکر کس کی؟ میری امت کی. پہلے میرے رب سے پوچھ کے آئے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. سوچیں. تو میری بہنوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک گھڑیا ابل رہی ہے. تو میری بہنوں آج ہم امت کے لیے مانگنے والے بن جائیں. آج میری بہنوں ہم اپنے لیے تو مانگنا آتا ہے ہمیں کہ میں، میرے بچے، میرا گھر، ہر چیز میری. آج ہم جب امت کے لیے رونے والے بہت کم ہیں. تو میری بہنوں ہمیں پوری امت کے لیے مانگنا ہے کہ میری بہنوں اللہ پاک پوری امت کو جہنم سے بچا لے، جنت میں لے جانے والا بنا دے. ہم میری بہنوں دوسروں کے لیے مانگیں گے نا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک خوشیاں تمہارے قدموں میں رکھیں گے. لیکن ہمیں ہر ایک کے لیے مانگنا ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی فکر کرنی ہے. کہتے ہیں اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے کیونکہ تم بہترین باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. سوچیں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ تم بہترین اس لیے ہو. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم بہترین بنگلوں والے ہو، بہترین گاڑیوں والے ہو، بہترین شکلوں والے ہو. کیا فرمایا؟ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو. میری بہنوں ہمیں فکر سب کی کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ ہر ایک کو جہنم سے بچا رہے. کہتے ہیں نا میری بہنوں ایک شخص تھا، وہ بہت ہی نیک تھا. تو ایک وقت اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو کہ پوری بستی کو اس شخص کے اوپر الٹ دو. تو فرشتے بڑا ہے حیران کہ اس شخص کو اتنا نیک ہے، دن رات آپ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ خود تو عبادت کرتا رہا، اس نے کسی دوسرے کو بتایا ہی نہیں، کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں کی. تو سوچے میری بہنوں، تو اس طرح ہمیں سب کی فکر کرنی ہے میری بہنوں. اور کیا کہتے ہیں نا اللہ پاک نے کہ اللہ پاک آپ ہم سے کام مرتے دم تک ہماری آخری سانس کی آخری ہچکی تک ہم سے کام لے لیں میری بہنوں. کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے جذبے کیسے میری بہنوں، موت آ گئی لیکن ان کے جذبے تبدیل نہیں ہوئے. موت کے بعد میری بہنوں ان کی لاشیں بھی اسی جذبے پہ چل رہی ہیں. تو میری بہنوں اس طرح ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. اور کہتے ہیں نا یہ نبیوں والا رستہ، اللہ پاک اس میں نبیوں کی طرح دعائیں قبول کرتے ہیں. کہ کتنے نبی آئے، 1,24,000 پیغمبر، کوئی عورت، کوئی کسی نبی کی امت کو یہ کام نہیں ملا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خوش نصیب ہے جسے یہ کام نبیوں والا دیا گیا. تو میری بہنوں اللہ پاک ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے کرے ہم سے یہ کام چھین لے تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک آپ ہمیں اس کے لیے چن لیں. ورنہ میری بہنوں کہتے ہیں نا پہلی امتیں آئی نا میری بہنوں، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے پوری کی پوری قوم ختم کر دی. اللہ پاک دوسری قوم لے آئے، دوسری اللہ پاک تیسری قوم لے آئے. تو میری بہنوں اللہ تو ہمارے محتاج نہیں، ہمیں اللہ سے مانگنے. اللہ پاک ہمیں قبول کر لے، دین دنیا آخرت کے لیے ہمیں قبول کر لے، پوری امت کے لیے میری بہنوں.